قرآن مجید میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ کسی بڑی حیثیت کی قسم کے لیے، فار ایگزامپل نفس انسان، ایک معمولی سے حقیر سے انسان کا نفس انسان، اس کوئی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے خدا قسم کھاتا ہے۔ وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، کہ چمکتے ہوئے روشن چراغ کی طرح سورج کی قسم، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور اس چاند کی جو سورج سے روشنی لیتا ہے، اس کے پیچھے آتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اس دن کی جو روشن ہوتا ہے، اور قسم ہے اس رات کی جو انسانوں کو ڈھانپ لیتی ہے، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور اس زمین کو جس کو اس نے حیات کے لیے پھیلایا، وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یعنی اتنی بڑی اہمیت کی جو میری تمہیں بڑی تخلیقات لگتی، آسمان کی تخلیق، سورج کی تخلیق، چاند کی تخلیق، اتنی بڑی تخلیقات کے ساتھ ساتھ جسے تم چھوٹی تخلیق سمجھتے ہو، میرے نزدیک اس کی بھی اہمیت اتنی ہے جیسے شمس و قمر کو پیدا کرنے کی۔ تو وہ شمس یہاں قسم کھانے کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ استوا کے معنی میں آتا ہے، حیثیتیں برابر کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ یہ انداز خطابت عربیانہ بھی ہے اور یہ خصوصی انداز خطابت پروردگار بھی ہے۔ یہ ہے کہ جو کائنات میں حسن پایا جاتا ہے، اس کا کیا تصور ہے؟ کائنات میں حسن کا تصور بدصورتی کے بغیر نہیں ہے۔ چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا، اگر آئینے کے ایک طرف زنگ نہ لگا ہوا ہو تو دوسرا شفاف نہیں ہو سکتا، آپ کو صورت نہیں دکھا سکتا، چمک اور اجالا نہیں دے سکتا۔ تو ایز سچ بدصورتی ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے، اور ایز سچ خوبصورتی بھی ایگزسٹ نہیں کرتی، بلکہ بہترین چیز جو پروردگار نے زمانے میں تخلیق کی ہے وہ اعتدال اور توازن۔ تمام کائنات چونکہ توازن کے اصول پہ کھڑی ہے، تو خوبصورتی اور بدصورتی بھی اعمال کے توازن کے لیے نیسیسری تھی۔ تو ان کو آپ ایک کوئن کے دو رخ کہہ سکتے ہیں کہ بدصورتی کے بغیر خوبصورتی کے اخلاقی مراتب نہ پیدا ہوتے، ورنہ اصل میں حدیث رسول حدیث قدسی ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ خوبصورت تو صرف اللہ ہے اور خوبصورتی سے اس کا انس ہے۔ جو خدا کی عادات اپنائے گا وہی حسین ہے۔ باقی حسن کے، چونکہ آلریڈی میں ایک بہت بڑا لیکچر جو ہے جمالیات پروردگار پہ دے بیٹھا ہوں، یہ اتنا بڑا چیپٹر ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ کیسٹ یہاں پڑی ہے تو آپ لے جائیے گا، دیکھیے گا کہ اس میں کتنی ڈیٹیل سے یہ نظریہ ہے جمال پروردگار جو ہے، یہی عنوان ہے اس کیسٹ کا، وہ ضرور آپ کو پوری تسلی بخش جواب مل جائے گا۔ یہ سوال یہ ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کرنے والے کیا دہشت گرد تھے یا ان کو شہید سمجھنا چاہیے، اور یہ جو سوئسائڈل اٹیک ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میرے نزدیک دہشت گرد جو ہے وہ خودکشی نہیں کرتا۔ دہشت گرد ٹیکنیکلی ایک سادسٹ ہے جو دوسرے کو اذیت دے کر اپنی کسی جبلی قتل و غارت کی انسٹنکٹ کی تسکین کرتا، اور وہ ایسے نہیں تھے، وہ جو کوئی بھی تھے ایسے نہیں تھے، ان میں ساڈزم کا وہ عنصر پایا نہیں جاتا۔ مگر آبویسلی اسلام کے پاس اس سے بہتر رستے، اسلام کے پاس اس قسم کے اقدام سے بھی بہتر رستے ہیں، اور کاش کے ایک نیشنلسٹک
یا ایک توہین کے مراتب سے گزرتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی قومی، اپنی ملی، اپنی ذاتی ایسی توہین کا احساس ہوا کہ اس کے ریئیکشن میں دشمن کو زخ دینا، رنج دینے میں ہی انہوں نے اپنے بیلنس کو مناسب سمجھا، اور اس میں ان کو اپنی جان دینے سے بھی گریز نہ ہوا. تو اسٹل دیر از نو سچ ریزن جس کی وجہ سے ہم انہیں دہشت گرد کہہ سکیں، کیونکہ اس واقعہ دہشت گردی کی اصل بنیاد وہ بے شمار دہشت گردی کے واقعات ہیں جو ان کی میموری میں، ان کی عزت میں، ان کی زندگی میں، ان کے بال بچوں میں، ان کی جگہ و مقام میں اتنے ہو چکے تھے کہ شاید وہ ایک ایسا پوائنٹ پہ آ چکے تھے کہ جس پوائنٹ پہ انہوں نے اپنی جان دینے سے دریغ نہیں کیا. باقی ریلیجسلی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. وی کانٹ پاس اے ججمنٹ بیکاز اگر میں ریلیجس اوپینین دوں تو آئی ڈونٹ تھنک گاڈ الاؤز سچ اے تھنگ unless and until it is done for God.